خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 23واں باب۔ اور 7ویں برس یہویت نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی عزریہ بن یہورام اور اسماعیل بن یہوحنان اور عزریہ بن عبید اور معصیہ بن عدایا اور علی صافت بن زکری سے عہد باندھا۔ وہ یہودا میں پھرے اور یہودا کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور وہ یروشلم میں آئے اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔ اور یہویت نے ان سے کہا، دیکھو، یہ شہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا۔ جو کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کاہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہو 1/3 دربان ہوں اور 1/3 شاہی محل پر اور 1/3 بنیاد کے پھاٹک پر، اور سب لوگ خداوند کے گھر کے صحنوں میں ہوں، پر خداوند کے گھر میں سوا کاہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتے ہیں، اور کوئی نہ آنے پائے وہی اندر آئیں، کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ لیکن سب لوگ خداوند کا پہرا دیتے رہے، اور لاوی اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہے، اور جو کوئی ہیکل میں آئے قتل کیا جائے، اور بادشاہ جب اندر آئے اور باہر نکلے تو تم اس کے ساتھ رہنا۔ سو لاویوں اور سارے یہودا نے یہویت کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا، یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ یہویت کاہن نے باری والوں کو رخصت نہیں کیا تھا۔ اور یہویت کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچھیاں اور ڈھالیں اور پھریاں جو خدا کے گھر میں تھیں سینکڑوں کے سرداروں کو دی، اور اس نے سب لوگوں کو جو اپنا اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ہیکل کی دہنی طرف سے اس کی بائیں طرف تک مذبح اور ہیکل کے پاس بادشاہ کے گردا گرد کر دیا۔ پھر وہ شہزادہ کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہویت اور اس کے بیٹوں نے اسے مسح کیا، اور وہ بول اٹھے، بادشاہ سلامت رہے۔ جب عطالیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے، تو وہ خداوند کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاٹک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے، اور بادشاہ کے نزدیک عمرا اور نرسنگے ہیں، اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں، اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدح سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں۔ تب عطالیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، غدر ہے، غدر۔ تب یہویت کاہن سینکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مقرر تھے باہر لے آیا، اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے، کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداوند کے گھر میں اسے قتل نہ کرو۔ سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی، اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر یہویت نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کے لوگ ہوں۔ تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا۔ اور یہویت نے خداوند کی ہیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی، جن کو داؤد نے خداوند کی ہیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا کہ خداوند کی سوگندی قربانیاں جیسا موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے داؤد کے دستور کے مطابق گزرانے۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل کے پھاٹکوں پر دربانوں کو بٹھایا تاکہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے۔ اور اس نے سینکڑوں کے سرداروں اور عمرا اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا، اور بادشاہ کو خداوند کی ہیکل سے لے آیا، اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی، اور شہر میں امن ہوا، اور انہوں نے عطالیہ کو تلوار سے قتل کر دیا۔ آمین۔